الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ حضرات، ہم نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 175 تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس کا احوال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیتیں دیں۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، تو وہ ان سے کترا کر صاف نکل گیا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو وہ گمراہوں میں ہو گیا۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہوا۔ اس کے بعد والی آیت نمبر 176 فرماتا ہے رب تعالیٰ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اگر ہم چاہتے تو بلند کر دیتے اس کا رتبہ آیتوں کے سبب، لیکن وہ تو جھک گیا پستی کی طرف اور پیروی کرنے لگا اپنی خواہش کی، تو اس کی مثال کتے جیسی ہے۔ اگر تو حملہ کرے اس پر تب بھی ہانپے زبان نکالے، اور اگر تو اسے چھوڑ دے تب بھی ہانپے۔ یہ حال ہے ان لوگوں کا جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو۔ آپ سنائیں انہیں یہ قصہ، شاید وہ غور و فکر کرنے لگے۔ یہ دو آیتیں ہوئیں، دونوں آیتوں کا ترجمہ ہوا۔ وہ کون تھا جس کا قصہ ان دو آیتوں میں بیان کیا جا رہا ہے؟ بعض علماء کی رائے ہے کہ وہ بنی اسرائیل کا ایک زاہد اور عالم تھا جس کا نام بلعم بن باعور تھا۔ اپنے زمانے میں علم و فضل میں اپنی نظیر نہیں رکھتا تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں طلبہ اس کی علمی مجلسوں میں حاضر ہوتے اور اس کے خطبات لکھتے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حسد کرنے کے باعث اپنے علم و فضل کے باوجود راہ حق سے ہٹ گیا۔ ابھی ہم اس کا قصہ تفصیل سے سناتے ہیں۔ تو ایک قول تو یہ ہے کہ ان دو آیتوں میں بلعام بن باعور کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ شخص جس کا واقعہ ان دو آیتوں میں مذکور ہے یہ امیہ بن ابو الصلت ثقفی تھا۔ اس نے قدیم آسمانی کتابوں کا مطالعہ کیا تھا اور اس کو معلوم تھا کہ اس زمانے میں ایک رسول مبعوث ہونے والا ہے۔ اپنے علم سے اس کو یہ خبر تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ یہ عہدہ اسے دیا جائے
نبوت کا تاج اس کے سر پہ رکھا جائے، اس کو نبی بنایا جائے۔ لیکن جب نبوت کا تاج رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر رکھا گیا اور ہمارے حضور نے جب نبوت کا اعلان کر دیا تو حسد کے مارے جلد بھن گیا اور اس نے کفر اختیار کر لیا۔ یہ دو قول ہوئی ہیں۔ سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ نے ابو عامر بن سیفی کا نام لیا ہے۔ زمانے جاہلیت میں وہ زہد و ریاضت کی زندگی بسر کرتا تھا اور اون کے بنے ہوئے کپڑے پہنا کرتا تھا۔ وہ بھی نبوت کا امیدوار تھا کہ نبوت مجھے ملے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اس نے بھی حسد سے کفر اختیار کیا، حضور پر ایمان نہ لایا۔ یہ تین قول ہوئی ہیں۔ زیادہ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ بلعام بن باعور کا واقعہ ان آیتوں میں مذکور ہے۔ اب ہم بلعام بن باعور کا واقعہ قدر تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کا ایک بڑا عالم صوفی پیر تھا۔ یہ تھا تو اسرائیلی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، مگر جبارین کی بستی میں رہتا تھا۔ یہ جبارین یہ کافر تھے اور جبارین کی بستی ملک شام میں واقع تھی۔ بلعام بن باعور کی بیوی اسی قوم جبارین سے تھی، یعنی وہ بنی اسرائیل سے تھا اور اس کی بیوی قوم جبارین سے تھی، اور قوم جبارین سے جنگ کرنے اور جہاد کرنے کا حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوا تھا۔ بلعام بن باعور اس وقت کا بڑا ولی عالم صوفی تھا، اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم جانتا تھا، مقبول الدعا تھا، مستجاب الدعوات تھا، جو دعا بھی اس کی زبان سے نکلتی تھی قبول ہوتی تھی۔ اپنے گھر میں بیٹھ کر عرش اعظم کو دیکھا کرتا تھا، لوگوں کو علم سکھاتا تھا۔ اس کے درس میں 12,000 طلبہ ہوتے تھے جو اس کا بتایا ہوا سبق لکھ لیتے تھے۔ اس کی ہر بات لکھی جاتی تھی، غرض وہ انتہائی عروج کو پہنچا ہوا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جبارین سے جنگ کا ارادہ کیا اور سرزمین شام میں نزول فرمایا اپنے لشکر کو لے کر کے، بنی اسرائیل کو لے کر، تو بلعام بن باعور کی قوم یعنی جبارین اس کے پاس آئے اور یہ قوم اس سے کہنے لگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت تیز مزاج ہیں اور ان کے ساتھ کثیر لشکر ہے، وہ یہاں آئے ہیں، ہمیں ہمارے بلاد سے نکالیں گے اور قتل کریں گے اور ہمارے بجائے بنی اسرائیل کو اس سرزمین میں آباد کریں گے۔ تیرے پاس اسم اعظم ہے اور تیری دعا قبول ہوتی ہے، تو تو نکل جنگل کی طرف اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر کہ اللہ تعالیٰ انہیں یہاں سے ہٹا دے، اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کر دے۔ بلعام بن باعور نے کہا کہ تمہارا برا ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور ان کے ساتھ فرشتے ہیں اور ان کے ساتھ ایماندار لوگ ہیں، کیسے ان پر بددعا کروں؟ میں جانتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا مرتبہ ہے، اگر میں ایسا کروں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اگر میں بددعا کروں، یہ ان کی بارگاہ میں گستاخی ہوگی، اگر میں ایسا کروں تو میری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، میری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ یہ لوگ بلعام بن باعور کی بیوی کے پاس گئے، اسے بہت تحفے تحائف دیے، نذرانے دیے اور اس کے ذریعے بلعام تک تحفے پہنچائے۔ پھر بلعام بن باعور کی بیوی نے اس پر زور دیا
کہ تو یہ کام کر، موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کے لیے تو بد دعا کر۔ لوگ اس سے اصرار کرتے رہے اور بہت الحاح و زاری کے ساتھ انہوں نے اپنا یہ سوال جاری رکھا کہ تجھے یہ کام کرنا ہے۔ تو بلعام نے کہا کہ میں اپنے رب کی مرضی معلوم کر لوں۔ اس کا یہی طریقہ تھا، جب کبھی کوئی دعا کرتا تو پہلے استخارہ کرتا، مرضی الہی معلوم کرتا کہ میں یہ دعا کروں یا دعا نہ کروں، اور خواب میں اس کا جواب مل جاتا۔ پہلی بات تو اس کو اس کے بارے میں اللہ کی مرضی معلوم کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ایک نبی کی شان میں گستاخی کرنا، ایک نبی کے خلاف بد دعا کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ لیکن نذرانے اس کو ملے، تحفے تحائف ملے، کچھ اس کا دل ان لوگوں کے لیے نرم ہو گیا۔ اب اس نے استخارہ کیا تو اس کو یہی جواب ملا کہ خبردار، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ہمراہیوں کے خلاف بد دعا نہ کرنا۔ اس نے قوم سے کہہ دیا کہ میں نے اپنے رب سے اجازت چاہی تھی مگر میرے رب نے منع کر دیا ہے، لہذا میں موسیٰ کے خلاف بد دعا نہیں کروں گا۔ تب قوم نے اس کو کہا، قوم نے اس کو اور زیادہ ہدیے اور نذرانے دیے۔ یہ ہدیے نذرانے اس نے قبول کر لیے۔ اب وہ لالچ میں آ گیا۔ قوم نے اپنا سوال جاری رکھا تو پھر دوسری مرتبہ بلعام بن باعور نے رب تعالیٰ سے اجازت چاہی کہ میں موسیٰ اور ان کی قوم کے خلاف دعا کروں یا نہ کروں۔ اس کا کچھ جواب نہ ملا۔ یہ جواب نہ ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا۔ اس کو جواب ہی نہیں ملا کچھ، کیونکہ ایک بار اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، لیکن روپے پیسے مال و دولت کی لالچ میں اس نے دوبارہ استخارہ کیا۔ اب جواب نہ ملا، اس نے قوم سے کہہ دیا کہ مجھے اس مرتبہ کچھ جواب ہی نہیں ملا۔ تو قوم کے لوگ کہنے لگے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور نہ ہوتا تو پہلے کی طرح دوبارہ بھی منع فرماتا۔ اس بار اس نے منع نہیں کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اجازت دے دی ہے، اور قوم کا الہام اصرار اور بھی زیادہ ہو گیا، یہاں تک کہ انہوں نے اس کو فتنے میں ڈال دیا۔ آخر کار وہ بد دعا کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ایک گدہی پر سوار ہو کر ایک پہاڑی پر چڑھا، اس کی قوم بھی اس کے ساتھ تھی، اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے بد دعا اور اپنی قوم کے لیے دعائیں کرنے لگا۔ جبارین، اس کی قوم تھی جبارین، ان کے لیے دعائیں کرنے لگا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم یعنی بنی اسرائیل کے لیے بد دعا کرنے لگا۔ مگر قدرت خداوندی سے ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے جو بد دعا کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو اس کی قوم کی طرف پھیر دیتا، اور اپنی قوم کے لیے جو دعائے خیر کرتا، بجائے قوم کے بنی اسرائیل کا نام اس کی زبان پر آتا۔ اچھی دعا جو کرتا اپنی قوم جبارین کے لیے، تو اس میں نام کیا آتا؟ موسیٰ علیہ السلام کا اور بنی اسرائیل کا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے بد دعا کرتا تو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے بجائے اپنی قوم کا نام اس کی زبان پہ آتا تھا، الٹا گویا اپنی قوم کے لیے بد دعا کرتا اور حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے لیے دعا کرتا۔ قوم کے لوگوں نے کہا، اے بلعام، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ موسیٰ اور بنی اسرائیل کے لیے دعا کرتا ہے اور ہمارے لیے بد دعا کرتا ہے۔ اس نے کہا، کیا کروں، یہ میرے اختیار کی بات نہیں، میری زبان میرے قبضے میں نہیں ہے، میں مجبور ہوں، میری زبان قابو میں نہیں ہے۔ اس وقت اس کی زبان باہر نکل پڑی، زبان اس کی باہر آ گئی، سینے پر لٹک کر آ رہی،
اور وہ کتے کی طرح ہانپنے لگا۔ پھر لوگوں سے بولا کہ یہ لوگوں، مال و دولت کے لالچ میں میری دنیا بھی برباد ہو گئی، میری آخرت بھی برباد ہو گئی۔ اب تم لوگ ایک تدبیر کرو جس سے بنی اسرائیل تباہ ہو جائے، وہ یہ کہ اپنی خوبصورت لڑکیاں سجا بنا کر موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں چھوڑ دو، اور ان لڑکیوں کو ہدایت کر دو کہ جو اسرائیلی تم کو ہاتھ لگائے تو اسے منع نہ کرو۔ اس طرح حضرت موسیٰ کی قوم میں زنا پھیل جائے گا، اور جب ان میں زنا پھیل جائے گا تو وہ ہلاک ہو جائیں گے، کیونکہ زنا سے آفتیں آتی ہیں۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، اپنی لڑکیوں کو بنا سوار کر کے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دیا۔ ایک لڑکی کو ایک اسرائیلی نے پکڑا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھ لیا، اس کو منع فرمایا کہ خبردار، اگر کبھی لڑکی عورت کے چکر میں پڑو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، لیکن وہ مانا نہیں، اس نے چھپ کر اس سے زنا کر لیا۔ اس نے زنا کیا، اس پر اسرائیلیوں میں طاعون پھیل گیا، طاعون کی وبا پھیل گئی، اور 70,000 اسرائیلی فوت ہو گئے، ختم ہو گئے، اور یہ چھپ چھپ کر کے اس سے ملتا رہا اور اس سے زنا کرتا رہا۔ ادھر ایک بہت قوی تندرست اسرائیلی کو جب یہ پتہ چلا کہ فلاں اسرائیلی ایک عورت سے زنا کرتا ہے، اس لیے یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، تو اس نے ان دونوں زانی اور زانیہ کو عین موقع پر پکڑ لیا، اپنے نیزے میں چھید کر اٹھا لیا اور بہت ذلت سے انہیں ہلاک کر دیا، تب وہ طاعون ختم ہوا۔ تو پیارے بھائیو، جس قوم میں زنا پھیلتا ہے وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ کیا مسلمانوں میں زنا نہیں پھیل رہا ہے؟ اصل زنا بھی ہوتا ہے اور چھوٹے چھوٹے زنا تو ہوتے رہتے ہیں۔ آنکھوں کا زنا بالکل عام ہو چکا ہے، غیر عورت کو غلط نظر سے دیکھنا، ایسی زبان کا زنا، غیر محرم سے بلا ضرورت باتیں کرنا، اس طرح دوسرے اعضاء سے زنا قدم قدم پر ہوتے رہتے ہیں۔ زنا سے قوم تباہ ہوتی ہے، عذاب آتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں۔ ہم زنا اور اس کے دوائی سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو زنا اور دوسری برائیوں سے محفوظ رکھے۔ ادھر بلعام بن باعور کا یہ حال ہوا کہ اللہ کا اسم اعظم جو جانتا تھا، یہ اسم اعظم بھول گیا۔ معرفت و ایمان اس کے سینے سے نکل گئے، معرفت چھن گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے سینے سے ایک نور سفید کبوتر کے مثل نکل کر اڑ گیا، جسے لوگوں نے دیکھا، سب سمجھ گئے کہ اس کا ایمان گیا۔ تو وہ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا صوفی، متقی، ولی، مقبول الدعا، جس کی ہر دعا قبول ہوتی، مال و دولت کی لالچ میں آ گیا، اس کا وہ مقام و مرتبہ چھن گیا، بلکہ وہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ تو دنیا اور مال و دولت کی لالچ بڑے بڑے علماء کو گمراہ کر دیتی ہے، بڑے بڑے صوفیاء کو گمراہ کر دیتی ہے، آدمی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ آخر میں ہم حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب منہاج العابدین سے چند سطروں کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ایک شخص بلعام بن باعورہ کا واقعہ بھی یاد کرو۔ گمراہ ہونے سے پہلے اس کی حالت یہ تھی کہ جب وہ آسمان کی طرف دیکھتا تھا تو اس کی نظر عرش عظیم تک پہنچتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسی کا تذکرہ کیا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ الآیت تک۔ ان کو اس شخص کا واقعہ سناؤ جسے ہم نے اپنی آیتیں عطا کی تھیں،
تو وہ ان سے نکل گیا، یعنی ان کے خلاف چل پڑا۔ اور یہ گمراہی اور ضلالت اس پر صرف اس وجہ سے مسلط ہو گئی کہ دنیا اور دنیا داروں کی طرف جھک گیا، اور صرف ایک موقع پر اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں سے ایک دوست کی عزت و حرمت قائم نہ رکھی تو اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنی معرفت چھین لی اور اسے دھتکارے ہوئے کتے کی طرح کر دیا۔ تو تم غور کرو کہ دنیا اور مال و دولت اور اقتدار کی خباثت اور نحوست عوام تو کجا بڑے بڑے علماء کو ضلالت و گمراہی کے گہرے غار میں کہاں تک دھکیل کر لے جاتی ہے۔ لہذا بیدار اور ہوشیار بنو، کیونکہ معاملہ بڑا خطرناک ہے اور عمر مختصر ہے اور اعمال خامیوں سے لبریز ہیں، اور اللہ تعالی ہمارے اعمال دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالی اچھے اعمال پر ہمیں خاتمہ نصیب فرمائے اور ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے۔